محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے مل کر بہت سے بلند سلامات محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں در محمد وآل محمد سے وابستہ کیا, متمسک کیا. آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنے وطن میں نہیں بیٹھے ہیں, اپنے شہر میں نہیں بیٹھے ہیں, امام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ہیں. تو آج جشن بھی ایسے منانا ہے جیسے منانے کا حق ہے. بزرگ ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں. بڑا خوبصورت ابھی آپ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. مولا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. آج سب کی نگاہ ان کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم ان سب کی نگاہ خاص میں ہیں امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام. ان امام کی عظمت پر بہت سے بلند صلوات. اللہم وآل محمد وعجل فرجہم. تھوڑا سا آگے آئیے بھائی, آگے آ جائیے, تھوڑا تھوڑا آگے آئیں, درود کی صداؤں میں آگے آ جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے, آپ لوگ بھی آ جائیے. قبلہ جزا ماشاءاللہ. ایک مرتبہ سب مل کر اپنے دل سے اپنی مرضی سے ایک صلوات پڑھ کے دکھائیں ذرا. سب مل کے دونوں ہاتھ بند کر کے ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی. تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. بڑی تعداد میں ماشاءاللہ دنیا ہے, اردو کے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک کلام سے آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہم اپنی محفلوں کو زینت بخشتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو مولا کی بارگاہ میں ایک مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں. کہ قرآن علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے. بولنا ہے کہ قرآن علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو, کیا کیا علی سے ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو, کیا کیا علی سے ہے. اور ہم اسے کو مان لیں گے محمد کا جانشین. وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے. دونوں ہاتھ لگی نعرہ حیدری حیدری. برسمت مولا علی علیہ السلام بصدائے بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں, انہی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. تو ایک کلام خاص طور پہ اس کے دو بند میں پیش کر رہا ہوں. کوئی خاموش نہ رہنا, سب مل کر عبادت کرنا, اپنے لبوں کو طہارت بخشنا ان کے نام سے. یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان جان یا رضا جان. اور بلند پڑھ سکتے ہیں مل کے ذرا. یا رضا جان. اپنی صداؤں کو زری تک پہنچانا ہے مل کے. یا رضا جان. کہ ہر دل پہ لکھی نور کی تحریر ہے مشہد. اے کرب و بلا تیری ہی تصویر ہے مشہد. آ جاؤ یہاں خلد کی جاگیر ہے مشہد. آ جاؤ یہاں خلد کی جاگیر ہے مشہد. ہمیشہ سننا کہ تقسیم یہاں ہوتی ہے ہر نعمت رحمان. بولا یا رضا جان یا رضا جان.
رضا جان یا رضا جان رضا جان. اور در پر کبھی غیروں کے موالی نہیں جاتا, در پر کبھی غیروں کے موالی نہیں جاتا, اس در سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا, اس در سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا, آتا ہے سوالی تو سوالی نہیں جاتا, حیوان بھی آ جائے تو بن جاتے ہیں انسان. بولو یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان. ہائے ہائے کیا شان ہے, کیا شان ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی, کیا مرتبہ پایا بی بی نے, آپ کی ہمشیرہ نے. اب سنیے گا کہ جو آپ کی خواہر ہے وہ جرت کی ہے تاریخ, معصومہ قم عظمت و عصمت کی ہے تاریخ, تہذیب شہادت ہے عبادت کی ہے تاریخ, کہ بھائی پہ ہوا کرتا ہے بہنوں کو بہت مان. بولو یا رضا جان یا رضا جان یا. سب کا یقین ہے, امام دیکھ رہے ہیں سب کو, سب کا یقین ہے, تو ذرا ہاتھ بلند کرو, ہاتھ بلند کرو سارے مل کر, ہاتھ بلند کر کے, ہاتھ بلند کر کے, اور دل کی گہرائی کے ساتھ امام کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رضا جان یا رضا جان, بلند یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان. برحضرت امام رضا علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم وآل محمد واجل. اور جب ہم امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ان کے گھر میں بیٹھے ہیں, دل چاہتا ہے کہ امام کی جدہ کی بارگاہ میں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں. تیار ہیں, بیدار ہیں سب؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں سب بیدار ہیں, سب بیدار ہیں ماشاءاللہ, سب مل کر قبلہ خاص طور پہ سنیے گا. ہاں سیدہ طاہرہ وابدہ زاہدہ ساجدہ وادلہ ماجدہ زاہدہ حرہ بطول عذرا. سیدہ طاہرہ وابدہ ماجدہ زاہدہ وادلہ زاہدہ ماجدہ حرہ بطول عذرا. کہ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے, ہاں سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. خدا کی قسم ایسے سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ایسے پڑھوں جیسے پڑھنے کا حق ہے, کہ آج اپنے گھر میں نہیں ہوں, امام کی بارگاہ میں امام کے گھر میں بیٹھا ہوں. اب سنیے گا کہ کیا شان ہے بی بی کی, کہ جس کو مختار امر کہتے ہیں, جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں, صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں, شام کو جس کی عصر کہتے ہیں, ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. ماشاءاللہ قبلہ آئیے, قبلہ مولانا زیغ امریزی صاحب ماشاءاللہ, اور میرے قبلہ تشریف آئیے, قبلہ آگے آئیں گے حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تمام علماء حق کی سلامتی کے لیے سب مل کر بہت سے بلائیں سایہ الحیدری. اب سب مل کر پڑھیں گے, آپ کیا جانے
آپ کیا جانے. ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ ہاں آپ کیا جانے. ہاں اور کیا حسین تارو اس گھرانے کا. ان کا ایک بیٹا ہے امام حسن, ایک بیٹا حسین شاہ زمن, ایک عباس مثل قلش کرے, جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن, جس کا دریا پہ اب قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. سب کی تو توجہ ہے یقیناً, لیکن قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا میں دونوں کی. اب اس ایک ایک مصرے میں توجہ خاص طور پہ آپ سے لا چاہوں گا. امام سے تو مل ہی رہی ہے انشاءاللہ کہ ایک شعر ہے کہ لکھی ہے شبیر کی فضیلت, قلم نے سر کو جھکا جھکا کے, میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. اپن سنیے گا کہ جس کی چکی ہے رزق کا لنگر, جس کی چکی ہے رزق کا لنگر, جس کا چرخہ ہے چرخ کا چکر, تخت حسنین جس کا ہے بستر, جس کا تکیہ ہے تکیہ حیدر, جس کی چوکھٹ کا نام سدرا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا جانے, بولو نا. ہاں آپ کیا جانے فاطمہ. اب کیا جلال ہے بھائی سرکار کا ہے, کیا جلال ہے علی کے شعر کا. اب سنیے گا خاص طور پہ ایک ایک مصرع نہایت قیمتی ہے کہ غازی بولا, غازی بولا مزاج قہر میں ہے, میرا ہم پلہ کون شہر میں ہے, پیاس کا سدباب نہر میں ہے, نہر یہ سیدہ کے مہر میں ہے, نہر یہ سیدہ کے مہر میں ہے, اور مہر یہ خدا نے رکھا ہے. آپ کیا جانے بلند بلند, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا جانے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے نا, اکیلے پڑھنا ہے, آپ نے سننا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر عبادت کریں, سب مل کر, کوئی خاموش نہ بیٹھے, مل کر بولیں, اونچی آواز سے بولیں. آپ کیا, ماشاءاللہ, آپ کیا جانے. اور جس کی دختر ہے حضرت زینب, وہ کہ ہے ناز و فخر شاہ عرب, زندہ کرب و بلا ہے جس کے سبب مٹ گیا ظالموں کا نام و نسب. مصرع کہ شام میں جس سے اب سویرا ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا جانے. شام میں جس سے اب سویرا ہے, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. اور مقطع ہے, مقطع شاعر کا حق ہوتا ہے. تو یہ پیغام ہے ان تمام پڑھنے والوں کے لیے کہ جو نئے پڑھنے والے ہیں, جو جونیئرز ہیں, وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کبھی کبھار کہ مقطع نہیں پڑھتے ہیں. مقطع شاعر کا حق ہوا کرتا ہے. جب شاعر لکھتا ہے بڑی دل و جان کے ساتھ مولا سے مانگتا ہے جب وہ لکھتا ہے, اور پڑھنے والا یقیناً اس کو پڑھتا ہے. تو آئیے مقطع سنیے کہ کیا حسین مقطع لکھا کہ در پہ جو, اس در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا, دین ماجد وہ پا نہیں سکتا, ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا, ایرا غیرہ تو آ نہیں سکتا. ارے کون آتا ہے اور کیسے آتا ہے, آپ سننا بھی اور میرے ایکسپریشنز بھی دیکھنا. کہ ایرا غیرہ تو
آ نہیں سکتا، ایرا گہرا تو آ نہیں سکتا، ملک الموت آ کے رکتا ہے، ملک الموت آ کے رکتا ہے. ماشاءاللہ حیدری. ہاں آپ کیا جانے. تھک گئے کیا؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ہیں ایک بیداری کے ساتھ سب مل کے پڑھیں. آپ کیا ہے آپ کیا جانے. یہ میرا پاکستان بیٹھا ہے ماشاءاللہ، لاہور والے بیٹھے ہیں سارے، بڑا جذبہ ہے ماشاءاللہ. انڈیا والے بھی بیٹھے ہیں، پوری پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کس کا جذبہ جتنا بلند ہے. مولا کی بارگاہ میں مل کے بولیں آپ کیا ماشاءاللہ. ہاں آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا فاطمہ کیا ہے. برزمتی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بلند سے بلند سے بلند تر سلمات اللہم وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ان ہستیوں سے وابستہ کیا اور قبلہ بڑی حسین انداز سے بڑی پیارا پیغام دیا قبلہ مولانا زیغم رضوی صاحب نے کہ زیارت کا مقصد کیا ہے اور کیا حق زیارت ہے، کس طرح سے ہمیں بارگاہ میں امام کی داخل ہونا چاہیے. کیا حسین آپ نے پیغام دیا کل، اور آج بھی یقیناً بہت سے بہترین پیغامات آپ تک پہنچیں گے قبلہ کے ذریعے. تو بس آخر میں ایک کلام جس کی خاص طور پہ مجھے فرمائش کی گئی بہت سارے مومنین نے، تو وہ فارسی میں وہ کلام میں نے پڑھا ہے، بچے کی زبان پہ وہ کلام ہے. مولا علی کی بارگاہ میں چلیں. کون کون جانا چاہے گا نا؟ جب ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے. ہیں یہ خوش نصیبی ہے کہ مولا کا خاص مہمان ہوں اس بار، مولا نے بلایا ہے. تو آئیے سب مل کر چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. ہاں بندے حیدر منو ظالمی سرم، ہمیں افتخار امین من قلب حیدرم. من سونا صاحب نے کیا بولا میں نے؟ من قلب حیدرم. قلب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کوئی صحیح بتائے گا؟ قلب نہیں ہو رہا ہے، قلب ہو رہا ہے، قلب. بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے. قلب یعنی کتا، حیدر کے در کا کتا. تو ایک واقعہ چھوٹا سا. قبلہ ہم شام میں تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا موقع تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہوٹل سفیر کے بیک سائڈ سے بمبارمنٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ. زائرین پریشان ہو گئے. شادمن بھائی کیا ہو گیا؟ مولا نے شرف بخشا ہے کہ ذاکری کے ساتھ ساتھ کاروان الاسر جو کہ میرا اپنا کاروان ہے، زائرین کو میں مسلسل عبادت کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہوں. تو زائرین پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. میں نے خود ان سے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا ارے بھائی وہ داعش کو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ایسی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. قبلہ ایسی بات ہوئی. تو جب میں نیچے اتر کے آیا تو وہاں پہ جتنی فورسز کھڑی ہوئی تھی ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے داعش کو ٹائم دیا تھا، ایک اسپیسیفک ایریا میں وہ موجود تھے داعش. تو انہیں کہا تھا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیجئے، لیکن ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو بس ان لوگوں نے پھر انتظامات کیے کہ جب جناب زینب کی ولادت کا موقع آئے گا تو پھر ان کو ہم فنار کر دیں گے اس ایریا کو. تو وہ ایریا پھر انہوں نے فنار کر دیا، تمام داعش کو انہوں نے ختم کر دیا وہاں سے. تو ہم جب حرم پہنچے تو ہم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد قبلہ جو تھے مولانا پیش امام جو تھے ایران سے تھے، وہ ایران سے تھے. وہ جب ہم جشن کرنے کے لیے صحن حرم میں آئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو میں یہ کلام پڑھ رہا تھا کہ بندے حیدر منو ظالمی سرم، یہ فارسی کا کلام. تو اس کے اندر یہ جو مصرع آیا کہ من قلب حیدر. تو قبلہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے خاموش. میں نے کہا خیریت کیا پڑھ دیا میں نے ایسا؟ تو اب خاص طور پہ سنیے گا. تو قبلہ نے کہا کہ من قلب حیدر ہم نہ بولیں، اس لیے کہ اب حیدر کو کتوں کی ضرورت نہیں ہے، شیروں کی ضرورت ہے. تو اس لیے پھر ہم نے وہ لفظ بدل دیا. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ بندے حیدر منو ظالمی سرم، ہمیں افتخار امین من شیر حیدر. ای ماہ شب گاہ من ذکرت ربانو یہ من،
سوزگ دوزمی روزن آزمی اصلن مازمی یا علی، بولو مل کے یا علی، تنین سوزمی قبلہ روزمی تو چورس آزمی یا علی، سب مل کر ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے یا علی حیدر حیدر یا بلند حیدر حیدر یا علی حیدر حیدر یا علی اور سب کا عقیدہ یہی ہے کیا کہ میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے، وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے، اے میرے مشکل کشا بولو اے میرے حاجت روا، تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا علی، اے کل ایمان یہ میرے ارماں ہو تجھ پہ قربان یا علی، ہاتھ بلند یا علی حیدر حیدر بلند حیدر یا علی حیدر۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ایک واقعہ ہے پورے بند کے اندر، سنیے گا کہ تھا شیطان کا کارندہ، تھا جو بظاہر زندہ، جب بن کے جالی مردہ نکلا دوزخ کا کندہ، اف یہ ہے در کی ہے باتیں پڑھ دی نماز میت، اجل کا پھندا لگا کے زندہ پڑا تھا مردہ یا قضا پکاری پڑی نہ مہنگی علی سے مستی یا علی، بولو یا علی حیدر حیدر بولا حیدر حیدر یا علی بولا حیدر۔ اور بس آخری دو بند، ہاں کیا لکھوں جنگ خیبر، سمجھ میں آ رہا ہے نا بزرگوں؟ آپ تو بولے نا کم سے کم ہے، ادھر والے بہت بول رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ میں آ رہا ہے، ادھر والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب امتحان ہے سب کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ کیا لکھوں جنگ خیبر، مشکل میں تھے پیغمبر، جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمت سے حیدر، ارے ضربے حیدر جو کھائی دو ٹکڑوں میں لاش آئی، چڑھے جو تیور تھا دست حیدر پہ باب خیبر یا جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئے چکر یا علی، ہاتھ بلند یا علی حیدر حیدر یا جانم علی بلند حیدر حیدر، یا علی حیدر۔ اور آخری بند، انڈیا کا شاعر حمید آبدی کا میں نے امتحان لیا، میں نے کہا میاں ایک بڑی اچھی طرز ایرانی کلام ہے تو اس کے اوپر کلام لکھو۔ کراچی کے بھی کوئی شعراء کو میں نے دیا ہے کلام، سب ہار گئے، کہنے لگے بڑے مشکل کلام ہے، بڑی مشکل بحر ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اس کے اندر، لیکن حمید آبدی کی عظمت کو سلام ہے، ودن 1 آور انہوں نے پورا کلام لکھ دیا۔ اب خاص طور پہ سنیے گا یہ بند، یہ مقطع سنیے گا، اے حمید آبدی کیوں کر ہوگا بیان وہ منظر، تھی جس دم دست نبی پر اے شاد مذات حیدر۔ آپ سارے مل کر ہاتھ بلند کر کے بولیں گے اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو کیسے بلند کیا تھا؟ ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ من کنت مولا علی، بولو من کنت، جس وقت بولے نبی جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا خم کا منظر یا
علی نبی کا جملہ حساب سارا چکا تھا یا علی اتنا بلند بولو کہ زری تک سدا جائے نجد تک کربلا تک سدا جائے دونوں ہاتھ بنا کر کے یا علی حیدر بلا حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر. آخر میں سب مل کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کس طرح سے متمسک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مولا کائنات کی ولایت، اور ہم سب وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سروں پر ہمارا امام قائم ہے. تو سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کے کنارے تکبیر، ایسے نہیں رسمی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ بولنا ہے. مل کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے نعرہ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم،
اور برادران ارجمند، آج کی تقریر کا جو موضوع حرم مطہر کی جانب سے دیا گیا ہے وہ ہے امام زندگی رضا کی مسلسل مبارزانہ زندگی، اور اسی پر کچھ دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے اس وقت کی تقریر کے لیے انتخاب کیا ہے، ارشاد جناب خالق کائنات ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور پروردگار اپنی تدبیریں استعمال کر رہا ہے، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ کے اعتبار سے ہم ایک نظر ڈالیں اسلامی تاریخ پر، بلکہ تاریخ بشریت پر، تو پوری تاریخ بشریت اسی جملے کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ جزاکم اللہ۔ پوری تاریخ بشریت اسی چیز پر نظر آئے گی کہ دشمن اپنی چال چل رہا ہے اور پروردگار اپنی تدبیریں استعمال کر رہا ہے۔ اسی پر مکمل پورا دین، پوری تاریخ بشریت، تمام تاریخ انبیاء و مرسلین سب اسی پر خلاصہ ہو جائے گی۔ کس چیز میں دشمن اپنی چال چل رہا ہے اور کس چیز میں پروردگار عالم تدبیریں استعمال کر رہا ہے۔ میں ایک ذرا سا مقدمہ اس امام رضا سلام اللہ علیہ تک آنے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مربوط ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ان کے زمانے میں جب لوگ منتظر تھے کہ ایک آئے گا آنے والا جو نجات دلائے گا، یہودی منتظر تھے کہ ایک آنے والا ایسا آئے گا کہ جو نجات دلائے گا تمام چیزوں سے، اور جناب عیسیٰ جب دنیا میں آئے اور انہوں نے تعلیمات عیسوی کو دیکھا تو بظاہر ان کو اپنے ذاتی مفاد خطرے میں نظر آئے کہ جو ہمارے منافع ہیں، جو ہمارے ذاتی مفاد ہیں، اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل کیا تو یہ خطرے میں نظر آئیں گے، تو لہٰذا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور جناب عیسیٰ کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کرنے لگے اور ان کے انکار کے لیے صحیح کرنے لگے۔ جب ایسے حالات ہوئے، خود جس کا انتظار کر رہے تھے آنے کے بعد اسی کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ اپنے ذاتی مفاد کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ یعنی یہودیت کا مزاج آپ نے پہچانا کہ اگر کسی کا انتظار بھی کر رہے ہوں اور اس کے آنے سے اپنا ذاتی مفاد خطرے میں آ جائے تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے منتظر ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اس کے اقوال اور اس کے کردار اور اس کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو پرکھیں اور رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنے کے بعد جب عدل علوی کا مظاہرہ کرے تو ہم پیچھے ہٹتے نظر آئیں، اور اگر ہمارے ذاتی مفاد خطرے میں آ جائیں تو ہم انکار کرتے نظر آئیں۔ اس پر ہمیں بالآخر توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ آخری آنے والا پہلے گزرے ہوئے سے الگ نہیں ہوگا۔
جو عدالت علوی کا طریقہ تھا وہی عدالت مہدوی کا طریقہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی چیزوں کو اس طریقے سے معین کریں اور اس طریقے سے مرتب کریں کہ جب امام زمان سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہم نہ یہ کہ ان کا انکار نہ کر بیٹھیں بلکہ ان کے ساتھ ہوتے نظر آئیں. اور قرآن مجید نے یوں ہی نہیں قصوں کو بیان کیا ہے، قرآن مجید نے بلا وجہ نہیں بیان کیا بلکہ ہم کو تاریخ کا آئینہ دکھایا ہے کہ تمہارے ہی جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا. لہٰذا تم بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کرو کہ خدا نہ کردہ ان کی سیرت پر نہ چل جانا. ورنہ اب یہ موقع نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کا، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے کہ ذاتی مفاد جب خطرے میں آتا ہے، جب اپنی دنیا خطرے میں آتی ہے تو بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، زبیر رسول اللہ اور مولائے کائنات کے سگے پھوپھی زاد بھائی ہیں. زبیر، طلحہ و زبیر میں جہاں نام آتا ہے، زبیر سگے پھوپھی زاد بھائی ہیں مولائے کائنات کے اور جناب رسول اللہ کے. لیکن رسول اللہ کے بعد جب علوی حکومت قائم ہوئی اور ان کا ذاتی مفاد خطرے میں آیا تو مولائے کائنات کے مقابلے میں آ گئے. کتنی قربانیاں دی ہیں پہلے، کتنی جافشانیاں کی ہیں پہلے، پیغمبر کے زمانے میں کتنا کچھ کیا ہے، لیکن جب علوی عدالت کے مقابلے میں آئے تو ٹک نہ سکے اور جنگ جمل میں مولا کائنات کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. میرے عزیزوں، جب خاندان کا ہو کر کے سگا پھوپھی زاد بھائی ہونے کے بعد بھی ایسا کر سکتا ہے تو ہمارے لیے کوئی گارنٹی کہیں سے موجود نہیں ہے. ہم کو اپنی زندگی کو ان حضرات کے فرامین کے مطابق ابھی سے دیکھنا ہوگا کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو ہم اس کی عدالت کے سامنے ٹک سکیں گے یا نہیں ٹک سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب، تو ان یہودیوں نے جناب عیسیٰ کا انکار کر دیا اور بہت سی چالیں چلنے لگے جناب عیسیٰ کو سامنے سے ہٹانے کے لیے. پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی جو پیغمبر سے کہا، اور اس وقت یہ کہا کہ ہم نے اس وقت جناب عیسیٰ کے ساتھ اس طریقے سے کیا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، انہیں چلنے دو، ہم اپنی تدبیریں استعمال کریں گے. توجہ کریں، ہم اپنی تدبیریں استعمال کریں گے. اور یہ بہت بڑا موضوع ہے میرے عزیزوں، اس پر عشرہ یا خمسہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اسے کچھ بیان کر سکے. میں صرف چند لمحوں میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے، کس چیز کے لیے چال چلی جا رہی ہے اور کس چیز کے لیے تدبیر استعمال ہو رہی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. میں اسی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، خدا اپنی تدبیریں استعمال کر رہا ہے. ان کی چالوں کا محور کیا ہے، تدبیر الہی کا مرکز کیا ہے. سورہ بقرہ میں آواز دی گئی کہ سنو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تدبیریں یہ ہے اور چال یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے. توجہ کیجئے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے، اور طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئیں. ایک بات میں بہت ہی بند لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، چونکہ بات دور تک جا رہی ہے لہٰذا بہت زیادہ واضح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ محسوس کریں گے قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے. یہ بات تھوڑا سا بریکٹ میں ہے، موضوع سے ہٹ کر کے ہے. ایک عجیب انداز ہے قرآن کا. میں نے کل بھی کہا اگر قرآن نہ ہو تو اتنی دقت نظر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، آپ جب کسی چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو اصول زبان کے اعتبار سے مقابلے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اصول زبان کے اعتبار سے مقابلے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. جس چیز کا جس چیز سے مقابلہ کیا جا رہا ہے وہ ہم آہنگ ہونا چاہیے. مثلا نور کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ظلمت سے کریں.
روشنی کا مقابلہ اندھیرے سے، توجہ کیجئے گا، اور اگر ظلمتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو انوار سے کریں، ظلمات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو انوار سے کریں۔ اگر ادھر واحد ہے تو ادھر بھی واحد ہونا چاہیے، ادھر سنگولر ہے تو ادھر بھی سنگولر ہونا چاہیے۔ یہ کیا قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ ایک طرف سنگولر لاتا ہے، دوسری طرف پلورل استعمال کرتا ہے؟ ہمیشہ جس آیت میں بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، قرآن مجید نے جب بھی اندھیرے اور روشنی کا مقابلہ کیا ہے تو اندھیروں کہا ہے اور روشنی کہا ہے، یعنی نور کو واحد استعمال کیا، اندھیروں کو جم استعمال کیا، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ اندھیرے زیادہ ہیں، نور ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو پروردگار کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کو، مومنین کو، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا ولی مانا ہے، اپنا سرپرست مانا ہے، ان کو اندھیروں سے نکالے، نور میں لے جائے۔ طاغوت کیا چاہتے ہیں؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی خدا کے مقابلے میں ہو۔ فرعون اپنے وقت کا طاغوت ہے، حامان اپنے وقت کا طاغوت ہے، شداد اپنے وقت کا طاغوت ہے، نمرود اپنے وقت کا طاغوت ہے، ابو جہل اپنے وقت کا طاغوت ہے، معاویہ اپنے وقت کا طاغوت ہے، جو بھی اس طرح کی آپ دیکھتے چلے جائیں، سب اپنے وقت کے طاغوت ہیں۔ طاغوت کا کیا چاہنا ہے؟ طاغوت کیا چاہتا ہے کہ نور سے نکالو اور اندھیروں میں لے جاؤ۔ یہ طاغوت کی چال ہے۔ طاغوت کی چال ہے کہ نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاؤ۔ خدا کی تدبیر یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لاؤ۔ بس اسی ایک کام کے لیے پورا دین آپ کے سامنے موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب آدم سے لے کر کے آج تک یہی دو کام ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں۔ کچھ اندھیروں سے نکالے جاتے ہیں، نور میں لے جائے جاتے ہیں، کچھ نور سے نکالے جاتے ہیں، اندھیروں میں لے جائے جاتے ہیں۔ یہی ایک جنگ ہے جو حق و باطل کے درمیان ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ جنگ ایسا نہیں کہ جنگ رک جائے گی، نہیں۔ اب اندھیرے کیا ہے، نور کیا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فکری اندھیروں سے نکالو، فکری نور کی طرف لے جاؤ۔ عقیدوں کے اندھیروں سے نکالو، عقیدوں کے نور کی طرف لے جاؤ۔ اخلاق کے اندھیروں سے نکالو، اخلاق نوری کی طرف لے جاؤ۔ اعمال کے اندھیروں سے نکالو، ہر طرح کے بالآخر اندھیروں سے نکالا جائے اور نور کی طرف لے جایا جائے۔ توجہ کیجئے گا کہ جو بس جتنا وقت ہے اسی میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ ہر طرح کے اندھیروں سے نکالنا ہے، نور میں لے جانا ہے۔ ایک مرحلہ، ایک بات یہاں پر، اور یہ پہلا مقدمہ، دوسرا مقدمہ ملاحظہ کریں۔ ائمہ طاہرین ان ہستیوں کا نام ہے کہ جن کے اقوال اور جن کے افعال دونوں لامحدود ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا مطلب؟ انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی لامحدود، انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی لامحدود۔ کیسے لامحدود ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہوں، جو بھی امام نے فرمایا ہے وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں فرمایا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں فرمایا، کسی ایک ملت کے لیے نہیں فرمایا، سب کے لیے کہا اور ہر زمانے کے لیے کہا۔ کہاں ملیں گے ایسے بولنے والے آپ کو جو ایک محدود قوم کے درمیان بول رہے ہو؟ مثلا مدینے کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، 2000 نفر، 2500 نفر، ایک محدود لوگوں کے درمیان بول رہے ہو، لیکن جو بات کر رہے ہو وہ لامحدود گفتگو ہو رہی ہو، اور ایسی گفتگو ہو جو رہتے زمانے تک کے لیے چیلنج نہ ہو سکے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ کون سا ایسا قول ہے امام کا جو دنیا کی ترقی کے سامنے پیچھے ہٹ گیا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اسی طریقے سے ان کے اعمال بھی ہیں، جو یہ کرتے ہیں وہ بھی محدود نہیں ہے زمانے میں، وہ بھی چلا جا رہا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور زمانے کے آگے چل رہا ہے،
اور بس میں ایک رخ پر ایک مقدمے کی مثال کے طور پر مولا کائنات سے ایک مثال ہے پھر امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیے ہر سوال کا جواب زبان سے نہیں دیا جاتا، بلکہ بعض سوالوں کے جواب میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. توجہ کیجئے گا. ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کنجوس آدمی ہیں، تو آپ زبان سے کہتے رہیے ہم کنجوس نہیں ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں، ہم کنجوس نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ عمل میں سخاوت کر کے دکھائیں، زمانہ خود بخود سمجھ لے گا کہ وہ جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ آپ زبان سے کہتے رہیے ہم کنجوس نہیں ہیں، لیکن سامنے والا نہیں مانے گا. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کنجوس ہیں. زمانہ کہہ رہا ہے کہ آپ متکبر آدمی ہیں. اس تکبر کے جواب میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم متکبر نہیں ہیں. کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جواب نہیں ملے گا. سامنے والا کیا کہ متکبر ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. بلکہ ہمیں اپنی متواضعانہ زندگی سامنے رکھنی پڑے گی، لوگوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پڑے گا، تاکہ دنیا خود دیکھ لے کہ ہم متکبر نہیں ہیں بلکہ ہم متواضع ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ میں نے اخلاق سے مثال دی ہے آپ کے سامنے. اخلاق یعنی تواضع بھی ایک اخلاقی فعل ہے، اور بخل اور سخاوت بھی ایک اخلاقی مثال ہے. یہ میں نے اخلاقی مثال دی ہے. آپ علم کلام میں جا کر کے مثال دیکھیں، آپ فلسفے کی دنیا میں آ کر کے مثال دیکھیں، آپ تاریخ کے دامن پر جا کر کے مثال دیکھیں. مولا کائنات فکری اعتبار سے لوگوں کو رزق دینا چاہتے ہیں. علی ابن ابی طالب فکری اعتبار سے بتانا چاہتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. توجہ کیجئے. علی ابن ابی طالب، میں نے ایک جہت اس دن عرض کی تھی آپ کے سامنے، ایک جہت ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اخلاقی جہت ہے، اور بہت سی جہت ہے جو اس کے بعد اگر موقع ملا تو گزارش کروں گا کہ علی ابن ابی طالب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظالم ہے، ہم مظلوم. اگر زبان سے کہیں گے دنیا پروپیگنڈا کرے گی کہ نہیں، بلکہ الٹا ہے مسئلہ، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے. علی ابن ابی طالب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو معرض ظلم میں رکھ کر کے مظلومیت کو ثابت کریں. توجہ کیجئے گا. مولا کے لیے ضروری ہے کہ مظلومیت ثابت ہو. کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ مدینے والوں کے لیے نہیں، علی قیامت تک آنے والوں کے لیے رزق معرفت دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. مولا قیامت تک آنے والوں کے لیے رزق معرفت دے رہے ہیں کہ پہچانو ظالم کون ہے، پہچانو مظلوم کون ہے. اور جب پہچان لینا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، اور جب پہچان لینا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے تو قرآن کی آیت پڑھنا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جی برادر عزیز، جناب شادمان صاحب کے بعد پڑھنا اور پھر نظم کے بعد نثر میں پڑھنا اور آپ کا سن لینا، یہ اس بارگاہ کے معجزے سے کم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی جب میرا مظلوم ہونا ثابت ہو جائے اور سامنے والے کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے تو قرآن کی آیت پڑھنا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. یعنی علی چپ رہ کے بتا رہے ہیں، تلوار نہ نکال کے بتا رہے ہیں، صبر کر کے بتا رہے ہیں. علی ابن ابی طالب جواب دیں گے مولا آپ کا گھر جل گیا، آپ نے تلوار نہیں نکالی، آپ کے زوجہ
کے ساتھ جسارت ہو گئی, آپ نے تلوار نہیں نکالی؟ کیا آپ کے بازوؤں میں قوت نہیں تھی؟ کیا آپ خیبر شکن نہیں تھے؟ کیا آپ شیر خدا نہیں تھے؟ کیا نہیں تھے آپ؟ کیا ہم سب کچھ تھے؟ توجہ میرے عزیزو. اور ایک جملہ, بات یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے. 3 جنگیں پیغمبر کے بعد ایسی لڑی ہے علی ابن ابی طالب نے کہ مثال نہیں ہے تاریخ میں. 3 جنگیں پیغمبر کے بعد, جمل, صفین, نہروان, اور اپنے بڑھاپے کی منزل میں 60 برس کی عمر میں ان 3 جنگوں کو لڑ کے ثابت کر دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ جب میں پیغمبر کے سامنے جنگ پہ جاتا تھا تو کچھ بازوؤں پر پڑھ کے پھونک دیتے تھے اور پیغمبر کا معجزہ تھا, میرے پاس طاقت نہیں ہے. نہیں, علی پیغمبر کے بعد بھی جنگ کر کے بتا رہا ہے بازوؤں میں وہی طاقت ہے, لیکن مصلحتاً ذوالفقار نہیں کھینچ رہا. مصلحتاً خاموش ہوں, کیوں؟ تاکہ ثابت کر سکوں کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے تو سمجھ لینا کہ کس کے پاس الہی عہدہ ہو سکتا ہے اور کون عہدہ دار خدا نہیں ہو سکتا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ دیکھ رہے ہیں مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں, خدا اپنی تدبیریں استعمال کر رہا ہے. اور اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں جو تدبیر الہی کے مظہر ہیں, جو الہی تدابیر کے مظاہر ہیں, جو افعال پروردگار کے مظاہر ہیں. یہ وہ کرتے ہیں جو خدا کا فعل ہوتا ہے, اس چیز کو انجام دیتے ہیں. یہی زمانہ اور اس سے خطرناک تر زمانہ جناب امام رضا کے سامنے پیش آیا. بس میں ہلکا سا ایک اشارہ کروں گا اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک اشارہ محسوس کریں کہ کس طریقے سے مبارزہ خستگی ناپذیر ایک ایسی جنگ لڑی ہے امام رضا نے کہ جو تاریخ میں مثال نہیں ہے جس کی. میرے عزیزو, جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی جیسے آج کی جنگ ہے. آج تلوار نہیں چل رہی, آج میڈیا کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. آج کرنٹ میڈیا, پرنٹ میڈیا, جو بھی آپ میڈیا استعمال کریں, آج سوشل میڈیا کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ آج کس طریقے سے دشمن برسر پیکار ہے سامنے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اس اعتبار سے آمادہ کرنا چاہیے. امام رضا سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک عجیب زمانہ آیا. دور کس کا ہے؟ بنی عباس کا. اور میں پرسوں کی تقریر میں کہہ چکا, بنی عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا عباس کی اولاد. پیغمبر کے اور مولا کائنات کے چچا ہیں عباس, جناب عباس, ان کی اولاد ہے. اپنے آپ کو بنی عباس کہتے ہیں, یعنی سارے کے سارے ہاشمی ہیں, سارے کے سارے بنی ہاشم ہیں. اپنے آپ کو اہل بیت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. اہل بیت انہی کی ایک فرد ہے جو حکومت بہت زیادہ حکومت مستقر اور طاقتور ہوئی ہے جس زمانے میں. اس میں سے ایک زمانہ ہے ہارون رشید کا. ہارون رشید کے زمانے میں حکومت اسلامی بہت زیادہ مضبوط ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کا چچا زاد بھائی بنا کر کے پیش کر رہا ہے ہارون الرشید. جب مدینے میں داخل ہوتا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ بات محسوس کریں. جب مدینے میں داخل ہوتا ہے تو جا کر کے پیغمبر کے قبر پاس کہتا ہے السلام علیکہ یبن عم, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کون؟ ہارون الرشید. دیکھ رہے چال پہچانی آپ نے؟ یہ مکرو کی منزل ہے. چال چل رہا تھا کہ دنیا کو یہ سمجھائے کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں پیغمبر, اور ہماری حکومت پیغمبر کی حکومت ہے. مثلا ہم اہل بیت ہیں, ہم بنی ہاشم ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم وہ ہیں. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا, امام کاظم علیہ السلام اسی روضہ پیغمبر میں گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز تمام ہوئی, کھڑے ہوئے, آواز دی السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ پر سلام ہو. سکھایا کہ
इनसे इनका पहले अदब सीखो, रिश्ता जोड़ने से पहले मनसब को पहचानो। एक सलावत बोले ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। आवाज दिया सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर कहा सलाम अलैका या अबते, ऐ रसूल खुदा आप पर सलाम हो, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम हो। तू चचाजाद भाई कह रहा है, ये मेरे जद है, मेरे बाप है जिनको मैं सलाम कर रहा हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो मामून का मकरू था, ये इमाम काजिम का मकर अल्लाह की मंजिल में बयान था। बनी अब्बास ने इस तरीके से अपने आप को पहचानवाया दुनिया के सामने। उस जमाने मीडिया नहीं था कि जो इस तरीके से बात हर लम्हा पहुंच जाती। उसी मामून हारून का बेटा है मामून रशीद, कि जो अपने भाई को भी कत्ल करके तख्त खिलाफत पर बैठा है। क्या है बनी अब्बास, अब्बास की औलाद। इसके मुकाबले में दो तीन तरफ से लोग बरसरे पैकार हैं। ईरानी है कि जो इसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, तो यहां से मुबारजा कर रहे हैं। अलवी हजरात है, खानदान बनी हाशिम है, जो बनी अब्बास को पहचानते हैं, वो हुकूमत को नहीं मान रहे, वो इसके खिलाफ मुबारजा कर रहे हैं। इमाम रजा के भाई वगैरह सब लोग और बहुत से लोग जो खानदान बनी हाशिम है, जो वो लोग मुबारजा कर रहे हैं। और उधर से कुछ इमाम के सही चाहने वाले हैं, वो मुबारजे के तीन तरफ से मामून जंग में गिरफ्तार है। अब उसने चाल चली, तवज्जो कीजिए, क्योंकि अलवी हजरात ये कहते हैं कि हुकूमत इनका हक नहीं है, ये गासिब है। हुकूमत अहले बैत का हक है, जिसकी इस वक्त फर्द इमाम रजा है। ये उनका कहना है अलवी हजरात का। ईरानियों का कहना है जो शिया हैं, और जो बनी हाशिम है उनका भी ये कहना है कि नहीं, हुकूमत इमाम रजा का हक है। मसलन ये जो है बनी अब्बास, ये गासिब हैं, हुकूमत इनका हक नहीं है। हुकूमत उन लोगों का हक है जो जाहिदीन है दुनिया के अंदर, ज़ुहद और तकवा जिनके पास है। वो कौन लोग हैं? वो ये सिलसिला है कि जो इमामत का सिलसिला हमारे पास है। मामून ने अपनी चाल चली, बस इसी को बयान करूंगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं है। मामून ने अपनी चाल चली। क्या चाल चली? इससे पहले यह चाल कभी नहीं चली गई, क्योंकि मामून बहुत ज़हीन इंसान था। मौलाए कायनात ने कहा था कि मामून के बारे में कि इनका ये जो होगा बहुत ज़हीन होगा, और ये ज़हीन था। इसने चाल चली। क्या चाल चली? कि इमाम रजा को मदीने से बुला करके खुरासान अपना वली अहद बना दे। वली अहद यानी अपने बाद नेक्स्ट टू हाकिम, वली अहद बना दे अपना। और जब इमाम वली अहद बन जाएंगे तो एक साथ सारे मकासद हासिल हो जाएंगे। कितनी बड़ी चाल है। अब तक दुश्मन इनको दबाने की कोशिश कर रहा था, अब तक दुश्मन इन्हें सफे हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा था। मामून के बाप ने इमाम काजिम की पूरी जिंदगी कैद खाने में गुजार दी मसलन। उसके बाद मंसूर दवानकी ने हमेशा इमाम सादिक से के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन इन सब के मुकाबले में, पूरे बनी उमैया, पूरे बनी अब्बास के मुकाबले में मामून एक ऐसी चाल लेकर के आया कि जिस चाल के जरिए से अपने सारे मकसद को हासिल कर लेगा। जब इमाम रजा वली अहद बन गए, इसका मतलब यह है कि हुकूमत दुरुस्त है। अगर मामून की हुकूमत सही ना होती तो इमाम कैसे वली अहदी कबूल करते? वली अहदी कबूल करने का मतलब यह कि मामून की हुकूमत सिराते हक पर है। एक वली अहदी कबूल करने का माना यह हुआ कि जहां जो लोग उठ रहे थे हक के इमाम के लिए, वो सारे के सारे खुद ब खुद बैठ जाएंगे कि अब तो उनका इमाम वली अहद बन ही गया, मामून के बाद हुकूमत मिली जाएगी। देख रहे हैं आप, ये दो बातें मैं आपके सामने, और बहुत सी चीजें हैं जो इस सिलसिले में है। अपनी हुकूमत को शरई साबित करना, अपनी हुकूमत को सही करना, और अहले बैत को खराब करना। मामून ये दिखाना चाहता था कि जो तुम लोग सुनते थे कि ये ज़ुहद रखते हैं और तकवा रखते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनको मौका नहीं मिला था। जैसे ही मौका मिलता है फौरन सियासत में उतर जाते हैं, फौरन हुकूमत कबूल कर लेते हैं। इनकी शख्सियत को खराब करना, अपनी शख्सियत को दुरुस्त करना, और जितने गुरोह उठ रहे हैं मुबारिज उनको दबा देना, यह मामून चाहता था। इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह क्या करें? अगर वली अहदी कबूल न करें
تو آپ کو معلوم ہے اپنے لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت ہمارا حق ہے، اور جب حق مل رہا ہے تو نہیں لے رہے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ اب تک تو آپ کہتے چلے آ رہے ہیں مولا کائنات کے بعد سے، امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا، سارے ائمہ نے کہا کہ ہمارا حق ہے حکومت الہی کا قیام، اور اب جب حکومت آپ کو مل رہی ہے تو کیوں نہیں لے رہے آخر؟ یہ ہے امام رضا، آپ زبان سے کچھ بھی کہیں کیا ہوگا آخر؟ اور اگر حکومت قبول کر لیتے ہیں تو مامون اپنی چال میں کامیاب ہو گیا. اب توجہ کیجئے کہ کیسے ظاہر ہوگا وہ فرمان الہی کہ مکروا و مکر اللہ. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. جناب امام رضا کو مدینے سے خراسان بلایا گیا. انشاءاللہ بعد کی تقاریر موقع ملے گا تو اور گزارش کروں گا. مدینے سے خراسان آپ آئے، راستے کے بہت سے واقعات ہیں جس میں سے کل پرسوں کی تقریر میں تھوڑا سا گزارش کیا تھا. موضوع کے اعتبار سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. خراسان آئے مدینے سے آپ، اس نے حکومت رکھی آپ کے سامنے کہ یہ حکومت آپ لے لیجئے، ہم اسے نہیں کریں گے. امام نے کہا سن، اگر یہ حکومت تیرا حق ہے تو تو کسی کو دے نہیں سکتا، اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ تیرے دینے سے حکومت ہمیں نہیں ملتی، ہم الہی عہدہ دار حکومت ہیں، ہم وہاں سے حکومت لے کر کے آئے ہیں. پھر اس نے کہا اگر آپ حکومت نہیں لے رہے تو آپ ولی عہدی قبول کریں. امام نے انکار کیا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہمیں اسے معاف رکھ. کافی دن تک باقاعدہ جلسات اور میٹنگز ہوتی رہی، امام نے منع کر دیا. آخر میں اس نے دھمکی دی اور کہا کہ یہ اختیاری نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، آپ کو قبول کرنا پڑے گی. اب اس کے بعد جو بہت سی چیزیں ہیں جس کو بیان ابھی نہیں کروں گا، یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گی. مجبور کیا امام کو قبول کرنے پر کہ یا ولی عہدی قبول کریں یا موت. دیکھ رہے سناٹا، قبول کرنا پڑے گا آپ کو، اگر قبول نہیں کریں گے تو قتل ہو جائیں گے. اب امام نے اتنے دن جو جلسات اور میٹنگز کی تھی اس میں مامون کو یہاں تک پہنچا دیا تھا، اب کیا کروں ان گوشوں کو واضح کرنے کا موقع نہیں ہے، یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اب جو کہیں گے فوراً مامون قبول کرے گا. تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ولی عہدی قبول کروں گا مگر ایک شرط پہ. میری کچھ شرطیں ہیں. کہا بتائیے کیا شرطیں ہیں؟ کہا میں ولی عہدی کو قبول کروں گا لیکن نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی سنت کو ختم کروں گا، نہ اجرا کروں گا، نہ حکومت کے کسی مسئلے میں دخالت کروں گا. ماموں نے سوچا اس سے بہتر کیا ہوگا مثلا، یہ تو بالکل اپنے آپ کو وڈرا کیے لے رہے ہیں کہ ہم کسی چیز میں مداخلت نہیں کریں گے حکومت کی، نہ کسی کو معزول کریں گے، نہ کسی کو نصب کریں، کچھ نہیں کریں گے. ماموں نے کہا ٹھیک ہے آپ قبول کر لیجئے، اور امام نے ان شرطوں کو لگا دیا، شرطیں لکھ لی گئی، سب کچھ ہو گیا، ولی عہدی قبول کر لی. جیسے ہی یہ پیغام لوگوں کے سامنے پہنچا کہ امام نے یہ بیان دیا ہے اور ان شرطوں پہ قبول کیا، سب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی قبول کروایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اختیاراً قبول نہیں کیا بلکہ زبردستی قبول کروایا گیا ہے. خواتین میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امام نے اپنی بہن کو مدینے سے خراسان بلایا تاکہ خواتین کے درمیان یہ پیغام دیتی چلی جائے کہ میرے بھائی نے ولی عہدی اختیاراً قبول نہیں کی ہے بلکہ مجبوراً قبول کی ہے. یعنی وہی کام جو جناب زینب نے بھائی کی شہادت کے بعد کیا تھا، معصومہ قم نے بھائی کی شہادت کے پہلے انجام دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہی کام جناب امام رضا کا حضرت معصومہ قم شہادت کے پہلے انجام دے رہی ہیں. تمام مملکت میں خبر اڑنا
ہونا شروع ہوئی. ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ امام رضا نے ان شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے, جو سنتا جا رہا ہے وہ کہتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے مجبوراً قبول کیا ہے, زبردستی ان سے قبول کروایا گیا ہے. بس جیسے ہی یہ خبر اڑنا شروع ہوئی, مامون کے سارے ہدف پر پانی پھرنا شروع ہو گیا. مامون کے سارے ہدف خراب ہونا شروع ہوئے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس نے امام کو شہید کیا. اگر اس کے ہدف خراب نہ ہو رہے ہوتے اس کے اہداف, تو وہ امام کو شہید کیوں کرتا؟ شہید کرنا دلیل ہے کہ مامون تو اپنے مکر میں ہار گیا یا اپنی تدبیروں میں جیت گئے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں, انشاءاللہ باقی پھر آپ کے سامنے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد اور آل محمد اور خصوصاً امام رضا سلام اللہ علیہ کے زائروں میں شمار فرما. پروردگارہ ہم کو زیارت کی معرفت عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے جن جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء